الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 1 مفردات الگ الگ حرف کو مفردات جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ تینوں بچے نورانی قاعدہ الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور تھوڑا نزدیک آ جاؤ نزدیک آ جاؤ نزدیک یہاں آ جاؤ اور ہاں یہ تینوں بچے نورانی قاعدہ مکمل کر چکے ہیں. یہ ہے راجہ حسین, اس کی طرف دکھاؤ, دکھ رہا ہے نا جی. یہ راجہ حسین, دیکھو ادھر موبائل کی طرف دیکھو, سیدھا بیٹھ کے دیکھو. ہاں راجہ حسین اور والد کا نام نذیر عالم انصاری مدرسہ ٹولہ ڈومرا, اور یہ ہے وہ موبائل کی طرف دیکھو نیہا خاتون, اور والد کا نام حافظ اکبر علی صاحب مدرسہ ٹولہ ڈومرا, اور یہ ہے محمد عثمان, ادھر دیکھو موبائل کی طرف, اور والد صاحب کا نام ہے مظہر انصاری مدرسہ ٹولہ ڈومرا. یہ تینوں بچے الحمدللہ نورانی قاعدہ مکمل کر چکے ہیں اور یہ تینوں بچے آج پورا ایک بیٹھک میں نورانی قاعدہ سنانے والے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں, ایک ایک آدمی کا سن کے دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا یاد ہے, اور الحمدللہ یاد تو ہے لیکن پھر بھی ایک بیٹھک جب تک یہ سنائیں گے نہیں تب تک قرآن شریف شروع ہوگا نہیں, کیونکہ پورا قواعد وغیرہ اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے چلیے ایک آدمی پڑھیے, آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا پیچھے چلے جاؤ, آ رہا ہے سب کا. جی. مفردات الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. تختی نمبر 2 مرکبات ملے ہوئے حرف کو مرکبات کہتے ہیں. تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے, آواز اور کھلے ہوتے ہیں. زیر کو بھی معلوم پڑ جائے, مجھول آواز سمجھ جائے, تھوڑا بھی نہ کھینچے, زیر کی آواز نیچے ہو جاتی ہے. پیش کو بھی معلوم پڑ جائے, مجھول آواز سمجھ جائے, تھوڑا بھی نہ کھینچے, پیش کی آواز زائد ہو جاتی ہے اور روڑوں کی نرمی ملتی ہے اور بیچ میں سے کچھ کھلا رہتا ہے. تختی نمبر 4 حرف مدہ کھینچ کر پڑھے جانے والا حرف کو حرف مدہ کہتے ہیں. حرف مدہ 3 ہے. الف یا واو, الف ساکن سے پہلے زبر ہو, یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو, اور ساکن سے پہلے پیش ہو, ان تینوں کو بھی حرف مدہ کے ساتھ تھوڑی سے پڑھنا چاہیے, اس کو حرف مدہ کہتے ہیں. یا ساکن جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو اس کو تا کھینچے اور معروف پڑھے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھنے والا حرف سے ملا کے پڑھیں گے, اس کو یا مدہ کہتے ہیں. وہ ساکن جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو اس کو تا کھینچے اور معروف پڑھے, اس کو وہ مدہ کہتے ہیں. خاڑا زبر خاڑی زیر الٹا پیش, ان تینوں کو بھی حرف مدہ کے تو تھوڑی چپا چاہیے. خاڑا زبر برابر ہے مدہ کے جیسے با, خاڑا زبر با برابر ہے با, الف زبر با کے. خرزے کو بھی حرف مدہ کے تھوڑی چپا چاہیے. خرزے برابر ہے یا مدہ کے جیسے با, خرزیر بھی برابر ہے با یا زیر بھی کے. الٹا پیش کو بھی حرف مدہ کے تھوڑی چپا چاہیے. الٹا پیش برابر ہوا مدہ کے جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با پیش بو کے. تین
نمبر 5 حرف لیم جلدی پڑھے نمبر 5 حرف لیم جلدی پڑھے جانے والے حرف کو حرف لیم کہتے ہیں حرف لیم 2 ہے واو یا واو ساکن سے پہلے زبو یا ساکن سے پہلے زبو ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ نرمی سے تلاوت کرے حرف لیم بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں یا ساکن سے پہلے زبو تو معروف آواز کے ساتھ نرمی سے تلاوت کرے اس حرف لیم کہتے ہیں حرکات وحرف مدہ وحرف لین تختی نمبر 7 تنوین 2 زبو 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے جیسے بارف 2 زبو برابر بانون زبو بن کے تختی نمبر 9 اجہار جاہی کے پڑھے جانے والا حرفوں کو اجہار کہتا ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 حرف حلقی 6 ہے حمزہ عین حلق غین خا تنوین اور نون ساکن بعد حرف حلقی آئے تو نون کو ذائقے کو پہلے کو لگ جڑ پر اس کو اظہار کہتے ہیں تختی نمبر 10 اخفا نون کی آواز کو نہ چھپا پڑھنے کو اخفا کہتا ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 تنوین اور نون ساکن بعد حرف اخفا تو نون کی آواز کو نہ چھپا پڑھنے کو اخفا کہتا ہے لوگ زبان تعلق سے اٹھا کر جیسے اردو میں پنکھا کو نون کو پڑھتے ہیں اخفا کے مداغ لفظ ہے اور پھر اخفا 15 ہے تا سا جیم دال زال زا سین شین فا ظا تو ظا فا قاف کاف تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں تختی نمبر 11 جزم سکون اور قلقلہ 5 ہے قاف تو با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جدین ہے جب ان پر جسم ہوتے ہیں ان کے پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکے کھکالا ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ کے جزم والا حرف پر قلقلہ نہ ہوگا تختی نمبر مشق سکون یعنی جزم جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والا حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جزم والا حرف کو ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تختی نمبر تشدید کی آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے نون میں متشدد گنہ ہوگا ناک میں تھوڑی آواز رکنا گنہ کراتا ہے گنہ کا مدیر ایک الف کے برابر ہے جیسے حمزہ نون زبو ان نون زبو نا ان تختی نمبر 14 را ساکنہ مشددہ جزم والا را کو را ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والا را کو را مشددہ کہتے ہیں را پر زبیہ پیش تو را پور ہوگی زیر تو باریک ہوگی را ساکنہ سے پہلے زبیہ پیش تو را پور ہوگی اور زیر تو را ساکنہ باریک ہوگی تختی نمبر 15 حرف قلمی و حرف شمسی الف حرف قلمی کے شروع متصل لام پڑھ جائے گا الف نہ پڑھیں گے جیسے والقمری حرف قلمی 14 ہے با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو حمزہ یا الف لام و شمسی کے شروع میں الف اور لام کو نہ پڑھیں گے باقی بات اور آپ سے ملا کر پڑھیں گے جیسے والشمسی حرف شمسی 14 ہے تا سا دا زال را زا سین شین صا ظا تو ظا لام نون تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبیہ پیش تو لفظ اللہ کلام کو خوب پڑھیں گے اور زیر تو لفظ اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے باقی ہر نام باریک ہوگا تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے وقف کے معنی ٹھہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے اسے گولی شرک آیت کہتے ہیں زب و زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا تو آخری حرف پر جسم جگہ سانس توڑے اسی کو وقف کہتا ہے 2 زبوں کو وقف کرنا تو ایک زبوں کا ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے احدن سے احدا گولتا کو وقف کرنا تو آہستہ کے نمبر جاتے ہیں جیسے جاریتن سے جاریہ تختی نمبر تشدید مع تشدید تختی نمبر 19 مد کا بیان حرف مد بعد حمزہ ذکر میں تو مد متصل مد واجب معنی عام ہوگا حرف مد بعد حمزہ دوسری کے مد مد منفصل مد جائز ہوگا حرف مد بعد حرف پر جزم میں تشدید تو مد لازم ہوگا ایک الف سے زیادہ کھینچے پڑھنے کو مد کہتے ہیں تختی نمبر تشدید بعد حرف مد تختی نمبر 21 حرف مقطعات 14 ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ اذا شب میم ساکن کے بعد با میم کا علاوہ وہارب بالخصوص واو فاعل تو میم کو ذکر کر پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شبیر میم ساکن کے بعد با تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شبیر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تختی نمبر 23 اقلاب تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 تنوین اور نون ساکن کے بعد با تو نون کو میم سے بدل گنہ کے پاک ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتا ہے یہ جب مخصم مبخلہ کے اس طرح ہوں گے جیسے میم زبو مم با زبو با مم با خا زیر خی مم بخی لام زبو لا مم بخیلا تختی نمبر 24 ادغامی اور منون تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 حروف ادغام 6 ہیں
یا اور عامیم لاموانو جن کا مجموعہ ملون ہے تنوین نون ساکن کے بعد حروف پر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام ہوا کی صورت میں بغیر گنہ کو ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. تختی 25 رسم خط مشق مع الغنہ تنوین نون ساکن کے بعد حروف پر ملون میں سے یا واو میم یومین دوسری کلمہ میں آیا تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. تختے 25 رسم الخط لکھے کیا قرآن پاک میں بہت جگہ الف یا واو لکھے ہوئے کو پڑھے نہیں جاتے. ان پر نشان بنا ہوا ہے. نیچے کے نقشہ میں الفاظ لکھ دیے گئے ہیں. انا میں نون کا بات ہے کہ الف پڑھا نہیں جائے گا اللہ کی طرح پڑھیں گے جبکہ ان کو وقف نہ کریں. ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا بھی طریقہ بھی درج ہے. تختے 26 علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے. اس کے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے. ان کے موافق وقف کریں. گول نشانی سے علامت کو یاد کر یہاں ٹھہرنا چاہیے. پانچویں مثل گول نشان کا حکم کیا ہے. میم وقف لازم کے علامت یہاں ٹھہرنا ضروری اہم ہے. تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. جم وقف جائز کی علامت یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے. صاد یہاں جو وقت ٹھہرا تو رخصت ہے. قاف یہاں ٹھہرا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے. کاف اس کا مطلب ہے کہ پچھلا حد میں جو علامات آ چکی ہو یہاں بھی ہے. معن کا علامت ہے 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ان میں سے ٹھہرنے کی جگہ ملا کر پڑھے. قاف یہاں ٹھہرا جاتا تو کوئی حرج نہیں. صل یہاں بھی ٹھہر سکتے مگر ٹھہرا تو بہتر ہے. صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف یا علامات کی عادت ہوتی ہے ٹھہرے نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا اور جہاں عبارت کے درمیان لام پر وہ ٹھہرنا ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. سینے سخت ہے تھوڑی دیر آواز بند کر مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. وقفہ یا سختہ زیادہ دیر آواز بند کر مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. جہاں کوئی علامت ہو تو اوپر بار عمل بہتر ہے. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف پر ساکن کر کے سانس توڑے اور ایک بار پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. تختی 27 اجرائے قواعد. ماشاء اللہ ہو گیا مکمل. چلیے نیکسٹ نیہا خاتون. نہیں ٹھیک ہے تھوڑا اوپر کر لو ٹوپی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر. تختی نمبر 1 مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. تختی نمبر 2 مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں. زیر کا مارے پر جار مجھول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کا جو نیچے کو جاتے پیش کا مارے پر جار مجھول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کا جاگے کو جاتے اور ہونٹوں کنارے ملتا اور بیچ کا سب کچھ کھلا رہتا ہے. تختی نمبر 4 حروف مادہ کھینچ کر پڑھ جانے والے حرفوں کو حروف مادہ کہتے ہیں. حروف مادہ 3 ہیں. الف یا واو. الف ساکن جس سے پہلے زبر ہو یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو واو ساکن جس سے پہلے پیش. ان تینوں حرفوں کو حروف مادہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو حروف مادہ کہتے ہیں. یا ساکن جس پر جزم ہو جس سے پہلے زیر ہو تو اسے تھوڑا کچر معروف پڑھے. جس حرف پر جزم اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اس کے یا ساکن کہتے ہیں. واضح جس سے پہلے پیش ہوتے سے تھا کہ 4 معروف پڑے اس کو واو مادہ کہتے ہیں. تختی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو بھی حروف مادہ کی طرح تھا کھینچ پڑھیں. کھڑا زبر برابر الف مادہ کی جیسے با کھڑا زبر با برابر با الف زبر با کے. کھڑی زبر کو بھی حروف مادہ کی طرح تھا کھینچ کے پڑھیں. کھڑی زبر برابر یا مادہ کی جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے. الٹا پیش کو بھی مادہ کی طرح تھا کھینچ پڑھیں. الٹا پیش برابر واو مادہ کی جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے.
تختی نمبر 5 حرف لین جلدی پڑھ جانے والے حرف کو حرف لین کہتے ہیں. حرف لین دو واو یا واو ساکن جسے پہلے زبو یا ساکن جسے پہلے زبو ان دونوں حرفوں کو معروف آواز کے ساتھ نرمی سے جلد ادا کیجیے. حرف لین بھی معروف آواز سے پڑھ جاتے ہیں. یا ساکن جس پر جزم جسے پہلے زبو تو اسے یا ساکن جس پر جزم جسے پہلے زبو تو اسے یا سیکنڈ جس پر جزم جس سے پہلے زبر تو معروف آواز کے ساتھ نرمی سے جلد ادا کی جائے اس کو حرف لین کہتے ہیں. تختی نمبر 6 مشق حرکات و حرف مادہ و حرف لین. تختی نمبر 7 تنوین دو زبر دو زی دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن جس نون پر جزم اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں. جس نون پر جزم سنون ساکن کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے جیسے بال دو زبوبن برابر ہے بانون زبوبن کے. تختی نمبر 9 اظہار جائر کر کے پڑھ جانے والے حرفوں کے اظہار کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 حرف ہلکی 6 حمزہ ہے قین ہے غین خ. تنوین و نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بیلا گنا کے جل پڑھنے کے اس کو اظہار کہتے ہیں. تختی نمبر 10 اخفا نون کا آج کے ناک میں چھپا کے پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 تنوین و نون ساکن پر حرف اخفا تو نون کا آج کے ناک میں چھپا کے پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. نوک جوان تالو سٹا کے جیسے اردو میں پنکھا کی نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف حرف اخفا 15 تا سا جیم دال زال زا شین شین فو زو تو زو ف قاف کا. تختی نمبر تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. تختی نمبر 11 جزم سکون حرف قلقلہ 5 قوف تو با جیم دال جن کا مجموعہ کتب جدن ہو. جب ان پر جزم تو ان کو پڑھتے وقت ان کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ سے جزم الحرف قلقلہ نہ. تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم جس حرف پر جزم اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں. جزم الحرف کو ساکن کہتے ہیں. ہم جائز ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتے ہیں. تختی نمبر 13 تشدید تشدید کلمہ قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے. گناہ ہوگا ناک میں تھوڑی دیر کے رکنے گناہ کہلاتا ہے. گناہ کی مقدار ایک الف کے برابر جیسے حمزہ نون زبا ان نون زبون ان. تختی نمبر 14 رائے ساکنہ مشددہ جس راہ پر جزم الراء کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. تشدید الراء کو راء مشددہ کہتے ہیں. وہاں پر زبر پیش تو آپ لوگ زیر تو باریک ہوئی راء مشددہ پر زبر پیش تو راء مشددہ پر زیر تو راء مشددہ باریک ہوئی. تختی نمبر 15 حرف قمری و حرف شمسی. الف لام اگر حرف قمری کے شروع میں تو صرف لام کو پڑھیں گے الف کو نہ پڑھیں جیسے والا قمری. حرف قمری 14 ہے. با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو عین زیا. الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں تو الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والا حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے والشمسی. حرف شمسی بھی 14 ہے. تا سا دا زال غا زا شین شین فو زو تو زو فا قاف تو زو لام نون. تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قد لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر پیش تو لفظ اللہ کلام کو پر پڑھیں اور زیر تو لفظ اللہ کلام کو باریک پڑھیں باقی ہر لام باریک. تختی نمبر 17 وقاف کا قد وقاف کا معنی ٹھہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرنا. اس کو نشان کا کہتے ہیں. زب و زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقاف کرنا ہوتا آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. دو زبر پر وقاف کرنا تو دو زبر پر وقاف کرنا تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑ جاتا ہے جیسے احدن سحدا. گول تب پر وقاف کرنا تو ہائے ساکنہ بن جاتے ہیں جیسے جاریتن سے جاریہ. تختی نمبر 18 تشدید میں تشدید. تختی نمبر 19 مد کا بیان حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں تو مد متصل مد واجب با معنی عام ہوگا. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا. حرف مدہ کے بعد الحرف پر جزم تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے جائز گھینچ پڑھنے کو مد کہتے ہیں. زائد جائز گھینچ کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں. زائد گھینچ کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تختی نمبر 20 تشدید بعد حرف مادہ
تختی نمبر 21 حروف مقطعات 14 تختی نمبر 22 میم ساکن کا قید اظہار شفیع میم ساکن کے بعد بار میم کرا کوئی رب بالخصوص واوی افات میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کے میں اخفا شفیع میم ساکن کے بعد با تو گنہ کے ساتھ اخفا ادغام شفیع میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے میم کو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تختی نمبر 23 اقلاب تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 تنوین نون ساکن کے بعد با تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں اس کو اقلاب کہتے ہیں حجم مثلا مم بخلا کے اس طرح میم زبو با زبو مم خا زیر کی مم بخی لام زبول مم بخیل تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اور پھر ادغام 6 یا میم لام جن کا مجمع یرملون ہے تنوین نون ساکن کے بعد پھر یرملون میں کوئی حرف آ جائے تو لام اور کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں اس کو ادغام بیلا گنہ ادغام تام بھی کہا جاتا ہے تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمہ میں آئے تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام مقبول گنہ ادغام ناقص بھی کہتے ہیں تختی نمبر 25 رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو لکھے ہوئے مگر پڑھے نہیں جاتے ان پر نشان بنا نیچے کے نقشے میں الفاظ لکھ دیے گئے ہر کھانا میں لکھنے کے طریقہ کے ساتھ لفظ انا کے نون کے بعد الف کا پڑھا نہیں جائے گا انا کی طرف پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کر ہر کھانا میں لکھنے کے طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے تختی نمبر 26 علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے نیچے لکھے علامات قرآن مجید کی جگہ جگہ بنے اس کو موافق وقف کریں سب النشان کا علامت کا کے تحت ٹھہرنا چاہیے 5 میں سلب النشان کو حکم کے میم وقف لازم کا علامت ہے یہ ٹھہرنا ضرور اہم ہے تا وقف مطلب کا علامت یہ ٹھہرنا چاہیے جیم وقف جائز کی علامت یہ ٹھہرنا بہتر ہے یا ٹھہرنے کی اجازت دی گئی سواد ضرورت کے وقت پر تو رک سکے اور یا ٹھہرا جائے کوئی عرض نہیں کافی اس کا مطلب ہے پیچھے جو آیت میں سلامت آ چکی وہ یہاں بھی ہے معانکہ کی علامت 2 جگہ 3 نقطے لکھے ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے ایک جگہ ملا کر پڑھے اور یہاں ٹھہرے جائے کوئی عرض نہیں سل یہاں بھی ٹھہر سکتے مگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے سلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لام الف یہاں علامت کئی آیت پر ہوتی ہے یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا اور جہاں میں لام الف نہ ٹھہرنا تو مطلب بگڑ جائے سین یہ سکتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو بند کر سانس نہ ٹوٹنے پر وقفے یہ سکتے سے زیادہ دیر آواز کو بند کر سانس نہ ٹوٹنے پر جہاں کوئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹ جائے تو اسی کلمہ میں آخری پر ساکن دے کر سانس دے پھر کچھ پیچھے سے لاٹا پڑے تختی نمبر 27 اس جگہ کو آئے چلو ماشاءاللہ بہت بڑھیا نیکسٹ راجہ حسین راجہ بابو کی راجہ حسین راجہ بابو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 1 مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما تختی نمبر 2 مرکبات ملون حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے الف میں شے خالی ہوتا ہے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے آواز سے منہ کھلے ہوتے ہیں زیر کو مارو پر جب مجھولہ سے بچے جائے تھوڑا بھی نہ کھینچے زیر کی آواز سے نیچے ہو جاتی ہے پیش کو مارو پر جب مجھولہ سے بچے جائے تھوڑا بھی نہ کھینچے پیش کی آواز آگے ہو جاتی ہے اور ہاتھوں کے نانے میں تک بیچ کے سے کچھ کھلا ہوتا ہے
تختی نمبر 4 حرف مدہ کھینچ کے پوجن اور حرف کو حرف مدہ کہتے ہیں. حرف مدہ 3 ہے الف یا واو. الف ساکن جس پر زبر ہو، یا ساکن جس پر زیر ہو، واو ساکن جس پر پیش ہو، یہ تینوں حرفوں کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا چاہیے. اس کو حرف مدہ کہتے ہیں. یا ساکن جس پر جزم ہو، جس پر زیر ہو تو کھینچے مار پڑے، جسے حرف جزم اس کو پیچھے والے حرف سے نہ پڑتے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. واو ساکن جس پر جزم ہو، جس پر پیش ہو تو کھینچے مار پڑے، اس کو مدہ کہتے ہیں. خاص با خالص الٹا پیش، ان تینوں کا بھی حرف مدہ تھوڑا کھینچ پڑنا چاہیے. خاص با برابر الف مدہ کی جس با خلاص با برابر با الف زبر با کے. خالص کو حرف مدہ تھوڑا کھینچ پڑنا چاہیے. خالص برابر یا مدہ کے جیسے با خالص زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے. الٹا پیش کو حرف مدہ کو تھوڑا کھینچ پڑنا چاہیے. الٹا پیش برابر ہوا مدہ کے جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے. تختی نمبر 5 حفلین. جلدی بول جانے والا حرف کو حفلین کہتے ہیں. حفلین 2 ہے واو وائیا. واو ساکن جس پر زبر ہو، یا ساکن جس پر زبر ہو، ان دو حرفوں کو نرم نرمی سے جلد تک کرے. حفلین بھی معروف واسف ہو جاتی ہے. یا ساکن سے پر زبر تو معروف واسف نرمی سے جلد تک کرے، اس کو حفلین کہتے ہیں. تختی نمبر 6 مشق حرکات و حرف مد و حرف لین. تختی نمبر 7 تنوین. دو صبح دو زل دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن جس نون پہ جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے واسطے ایک ہوتی ہے جس با الف دو زبر بند برابر ہے با نون زبر بند کے. تختی نمبر 9 جار کو پوجر حرف کو جا کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن قاعدہ نمبر 1 حرف حلقی حمزہ عین غین کا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے تو نون کو دائر کر بلا گنا جس کو کس کو کہتے ہیں. تختی نمبر 10 قانون کی آواز سنائی چوہا پر کی اخبار کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن قاعدہ نمبر 2 تنوین و نون ساکن کے بعد حرف اخفا تو نون کی آواز سنا کے چوہا پڑھنا چاہیے. لوگ جب تعلق سے آتا ہے جیسے اردو پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. یہ فرق مقدار ایک الف ہے. حرف اخفا 15 ہے تا سا جیم دا زار زا سین شین سوا زوا تو زوا فا قاف کاف. تنوین یا نون ساکن 4 قاعدے ہیں. تختی نمبر 11 جزم سکون حرف قلب پاس قو تو با جیم جن کا مجھو کتب جاتے ہیں زمین پہ جزم ان کے پرتو کہ مخرج تو کا کھا ہوا ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی سے زمین حرف قلقلہ نہ ہوگا. تختی نمبر 12 مشق سکون جزم جس حرف جزم اس کو پیچھے والے حرف سے لاپ ہوتے ہیں. جزم الحرف ساکن کا حمزہ ساکن اپن نمجد ہوتا ہے. تختی نمبر 13 تشدید کو اس میں قسم سختی ہوتی ہے. نون اور میم تشدید کو گناہ نہ کو تو درا سر گناہ کراتا ہے. گناہ کی مقدار ایک الف برابر ہے. سمجھا نون زبان ان. تختی نمبر 14 غوا ساکن اور مشدد جزم اور راق غوا ساکن کہتے ہیں. تو اور تشدید اور راق راق شدیدہ کہتے ہیں. راق زبر پیش پور کی زیادہ بارک ہوگی غوا ساکن بارک ہوگی. تختی نمبر 15 حرف قمری اور پشمسی. لفہم حرف قمری شروع تصریل کو نہ پڑھ جائے گا لکھنا پڑھیں گے جیسے والقمری. حرف قمری 14 ہے با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا. لفہم حرف شمسی کا شروع میں تو الف کو نہ پڑھیں گے. باقی بعد والے حرف سے ملا پڑھیں گے جیسے والشمسی بھی 14 تا سا دال زا وا زا سین شین سوا زوا تو سا فا قاف تا سا دال زا وا زا سین شین سوا زوا تو زوا لام نون. تختی نمبر 16 لفظ اللہ قاعدہ لفظ اللہ کلام صبر زبل پیش کلام صبر زیت لفظ اللہ کلام کو بارک پڑھیں گے باقی حرام بارک ہو. تختی نمبر 17 وقف قاعد وقف ما ترى یعنی قرآن پاک بولتے تو کیسے ہوتا ہے ایسا کو نشان قاعد کہتے ہیں. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش وقف نہ داخلی پر جسم کے ساتھ تو اس کو وقف کہتے ہیں. دو زبر وقف نہ زبر کے ساتھ لے پہنچا تھا جیسے احد سے احدا قلت اب وقف نہ قلت اب وقف نہ تو ہاں سے نہ بن جاتی جس جاریہ سے جاریہ. تختی نمبر تشدید مع تشدید. تختی نمبر 19 مد کے بیان حرف مدک بعد حمزہ اسی کلمہ تو مد متصل مد واجد و منام ہوگا. حرف مدک بعد حمزہ دوسرے کلمہ تو مد منفصل مد جائز ہوگا. حرف مدک بعد والے حرف جزم تشدید و مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد اس پر مد کہتے ہیں. تختی نمبر 20 تشدید بعد حرف مدہ. تختی نمبر 21 حرف مقطعات 14 ہے. تختی نمبر 22 میم ساکن قاعدہ اذا شفی. میم ساکن کے بعد بار میم کلام کے حرف بالخصوص ہوا یا بعد میم کو دائر تک پہنچے جیسے اردو عام تم کی میم. اخفاء شفی میم ساکن کے بعد بات گناہ ساتھ اخفاء ہوگا. ادغام شفی میم ساکن کے بعد میم آیا تو میم کو میم سے گناہ ساتھ ملا پڑیں گے. تختی نمبر 23 اقلاب تنوین و نون ساکن تنوین یا نون ساکن قاعدہ نمبر 3 تنوین یا نون ساکن کے بعد با تو نون کو میم سے اتر گناہ اور اخفاء ساتھ پڑیں گے. اسے اقلاب کہتے ہیں. حجم مسلمان بکلس تک میم زبم با زبر منبا خوا زکی منبخی لام زبر منبخیلا. تختی نمبر 24 ادغام یا ربلون تنوین یا نون ساکن قاعدہ نمبر 4 حرف ادغام 6 ہیں. یا وا میم لام نہ یا وا
میم لام واو نون جن کا مجموعی اربلون ہے تنوین یعنی ساکن کے بعد حرف ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام را کی صورت میں بغیر گناہ ملا کر اس کو ادغام بلا کر ادغام تام کا اسم مشق ادغام مع گناہ تنوین یعنی ساکن کے بعد حرف ملون میں سے یا واو میم نون یومین دوسرے کلمہ میں آیا تو گناہ ساتھ ملا کر اس کو ادغام مع گناہ ادغام نہ کس کا جاتا ہے تختن 25 رسم خط یا لکھنے تو کا قرآن پاک میں وہ جو غریب واو یا لکھ مگر پڑھنے جاتے ان پر نشان بنا ہے نیچے کا نقصہ اور پاجل لکھتا گئی ہے لفظانہ میں ان کا بعد کلب کوئی بنا جائے انک طرف آگے جب کس وقت میں ہر کھانا میں لکھنے کے ساتھ ونک بھی دور سے تختن 26 علامات وقف یعنی قرآن پاک پاتا پتا کس طرح کہاں آتا ہے اس کی نیچے لکھو یہ علامات قرآن ماجد میں جگہ جگہ بنو ہے اس کو مخصوص وقف کریں کو نشانی سے علامت کو عائد کرتے ہیں یہ تھانا چاہیے پانچ مثل کو نشان کو حکم کے میم وقف لازم کی علامت اس بتانا ضروری ہے تو وقف مطلب کی علامت اس بتانا چاہیے جیم وقف جائز کی علامت بتانا تھا تو بہتر ہے زا یہ تھانا کی اجازت دی گئی سواد ضرورت کو بہت رخصت نہیں اور اس کا مطلب یہ تھا تو کوئی عرض نہیں کب اس کا مطلب پچھلا علامت و عائد آج کو وہ یہاں بھی ہے معانکہ کی علامت دو جگہ تین نقطے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جگہ تھا اور ایک جگہ ملا کر قوف درجہ تو کوئی عرض نہیں سوال یہاں میں تھا مگر نہ تھا تو بہتر ہے سوال یہاں ملا کرنا چاہیے لام الف یہ علامت یاد کو ہو تو تھوڑی نہ تھا مطلب نہیں بگڑتا اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہونا تو بگڑ جائے گا سین یہ سخت ہے تھوڑی دیر آواز بن کر مغز سانس نہ ٹوٹ پائے وقف یہ سختہ سے زیادہ دیر آواز بن کر مغز سانس نہ ٹوٹ پائے جہاں کوئی علامت ہو تو اوپر والے پر عمل بنتا ہے اگر آگ کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اسی کلمہ میں آخری حرف ساکن کر کے سانس توڑے پھر سے پیچھے سے لوٹاک پڑے تختر میں 27 ہجرہ کو عائد چلو ماشاء اللہ